نقادوں کا کہنا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن اس کی حکمت عملی پارٹی کی راہ کو آسان بنانے کے بجائے مزید کٹھن بنا رہی ہے۔ اور سوال صرف حکمت عملی کا ہی نہیں بلکہ کئی اہم مواقع پر اس کی جیل سے باہر جو قیادت ہے اس کے طرف سے جو متضاد اشارے ملے، اس نے پرجوش اس کے جو کارکن حمایتی ہیں اس میں مایوسی پھیلانے کا سبب بن گئے۔ اب جبکہ حکومت 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی متنازع 26ویں آئینی ترمیمی بل کو منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی جو قیاس آرائیاں ہیں اس میں کوئی صداقت ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی ان اراکین کے خلاف کارروائی کرے گی جنہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ دیا، اور وہ بھی کہ جن پر شبہ ہے؟ سوال بے شمار، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی محترم اسد قیصر صاحب۔ جناب اسد قیصر صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ میں آج علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی ہم پورے ملک میں تحریک چلائیں گے اور فیصلہ کن تحریک چلائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف عمران خان صاحب کی منظوری کا انتظار ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جو ہے ہم اس حکومت کو ہٹا نہیں دیتے۔ اچھا، کیا اس بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور کیا پی ٹی آئی میں کیپیسٹی ہے ایک تنظیمی قسم کی کہ اس طرح کی تحریک چلا سکے؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل ہماری 1-2 دن میں آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے، تو ہم ایک پورا شیڈول بنائیں گے کہ ہم نے تحریک کیسے چلانی ہے اور کیا اس کے مراحل ہوں گی اور کیا طریقہ کار ہوگا، اور ہم جو ہماری ہسٹری ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھیں گے کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں۔ دیکھیے، ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، ہم تو پولیٹیکل ورکر ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا جدوجہد کر سکتی ہے، آواز اٹھا سکتی ہے، وہ ملیٹنٹ نہیں ہے۔ جب اسٹیٹ جو ہے نا وہ فاشسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت کو جو ہے ناجائز استعمال کرتا ہے اور اپنی ریسورسز جو اس کا اصل کام ہے اس کو چھوڑ کے وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو مینیج کرنا، اس کو جو ہے نا خراب کرنا اور اپنی پسند طریقے سے جو ہے نا ملک کو چلانا، تو پھر تو اس کے خلاف بھی جدوجہد ہو سکتی ہے۔ ہم تو کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے، نہ ہم کوئی جو ہے نا پیراملٹری فورسز ہیں کہ ہم نے کوئی زبردستی کسی کی کرنا ہے۔ ہاں، ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم تحریک چلائیں گے۔ اس میں ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ جو لائر کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا ریئیکشن ہے، جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کو بھی انگیج کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مطلب زیادہ اس کو براڈر اس پہ لے کے جائے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کا نہ ہو بلکہ پوری پاکستانی قوم کی تحریک ہو، اور وہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک حکومت کو لانا چاہتے ہیں اور ایک حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا بنیادی مقصد کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو اور عدلیہ کی آزادی ہو۔ مطلب ایک مکمل عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی آپ کے ذہن میں اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جو آپ کا اعلان ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے قابل ہوں گے؟ اور آپ نے ساتھ ہی بات کی ایک متحدہ محاذ بنانے کی، تو اب تک پی ٹی آئی کیوں کامیاب نہیں ہو پائی؟ جماعت اسلامی بھی اسی قسم کا بیان دے رہی ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں 26ویں ترامیم کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید تعاون ہوگا؟ کیا خاکہ ہوگا؟ 2 سوال ہو گئے آپ سے اسی سانس میں۔ جی دیکھیں، ایک تو جماعت اسلامی کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں، اس کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنی پارٹی ہے، اور اس طرح مولانا کا بھی اپنا ایک وہ ہے، اپوزیشن ہم ایک ہیں۔ لیکن میں ایک بات بالکل کلیئر کہوں، یہ ناکامی نہیں ہوتی، یہ ناکامی اور کامیابی جو ہے نا، آپ اس کو کامیابی یا ناکامی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ یعنی اس ملک میں کبھی بھی صحیح معنوں میں جمہوریت بحال نہیں ہوئی، ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے، اور اس وقت تو بالکل تباہ برباد کر دیا ہے، پارلیمنٹ کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جدوجہد کے ذریعے، ایک اسٹرگل کے ذریعے ہم ایک پارلیمنٹ کو امپاور کریں۔ وہ پارلیمنٹ ہو جو صحیح معنوں میں عوام کی نمائندے ہو، اور اس کے پاس اختیار ہو کہ ملک چلانے کے لیے خارجہ پالیسی کیسے ہو، ملک کی داخلہ پالیسی کیسے ہو، ملک کے لیے انرجی کرائسس کا ہم کیسے حل کریں گے، یا ملک کی جو اس وقت ہمیں مختلف چیلنجز ہے یہاں انتہا پسندی کی، اس کی کیسے نکالے گا؟ وہ تب ہوگا جب صحیح معنوں میں عوام کے نمائندے ہو، جب لوگ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ اچھا اس خان صاحب کو، اس نواب صاحب کو، اس سردار صاحب کو ہم نے اسمبلی میں لانا ہے، اس کے پاس عوام کی سپورٹ ہے، حمایت ہے کہ نہیں، بس اس نے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم صحیح جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال بڑے عرصے سے تھا،
ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی احتجاجی تحریک ہوتی ہے تو جو آپ کا وہ کہتے ہیں نا ہربل دستے کا کردار علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں. کیا وجہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بار بار ان کو اس طرح سے استعمال کرنے سے تو آپ کی جو صوبائی حکومت ہے جو کہ بڑا سہارا بن سکتی ہے ان حالات میں، جبکہ پورے ملک میں بقول آپ کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کہ ان کو بچا کے رکھیں، ان سے میانہ روی کی سیاست کروائیں، اور وہ لوگ جو کہ اقتدار میں نہیں ہیں اور جو اس طرح کے عہدے نہیں رکھتے حکومتی، ان سے کام لیں. بار بار ان کو آگے کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی گورنر رول لگ سکتا ہے، حکومت جا سکتی ہے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ علی امین خان چیف منسٹر بھی ہے لیکن وہ صوبائی صدر بھی ہے، اس کے پاس 2 پوزیشنز ہیں. تو وہ جب نکلتا ہے تو بے شک چیف منسٹر کی حیثیت سے نکلتا ہے، لیکن پارٹی کی ہدایات کو وہ ایز اے صوبائی صدر بھی کرتا ہے. تو ابھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کیا کر سکتی ہے. لیکن ایک بات ایک انڈیویجول کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے. اس وقت ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے اور پھر ہماری CEC ہے، اس میں ہم پوری ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈیبیکل ہوا، یعنی جس طرح اس اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ وہ 5 آزاد تھے. کیا وہ نہیں سمجھتا؟ کیا وہ بچہ ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے نا مینیج کیا اس کے لیے سارا فیصلہ؟ یعنی ایک آرگنائز طریقے سے ہمارے خلاف کمپین چلایا، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا، اس کے باوجود عوام نے مینڈیٹ دیا اور جو مینڈیٹ دیا وہ بھی چھین لیا گیا. وہ بھی جو اس وقت ہمارے 2/3 میجارٹی تو ہماری آئی تھی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس نشان نہیں تھا. وہ کون نہیں جانتا؟ مجھے بتائیں، آپ سروے کریں، کون تک نہیں جانتا کہ کون کس کا نمائندہ ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں، دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو ہے نا کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اس وقت ہمارے صوبے میں انتہائی خطرناک صورتحال ہے، بلوچستان میں صورتحال ہے، ایون سندھ میں بھی اس قسم کے جذبات ابھر رہے ہیں. اگر آپ ایک لیڈر ہے جو پوری پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے، جس کے خیبر پختونخوا پشتون میں بہت بڑا سپورٹ ہے، جس کے پنجابیوں کے اندر بہت بڑا سپورٹ ہے، جس کے کراچی کے مہاجر اور سندھی کے اندر بہت بڑا سپورٹ ہے، جس کے گلگت بلتستان اور کشمیریوں کے اندر بہت بڑا سپورٹ ہے، جو پوری وحدت کی علامت ہے، آپ اس کو کمزور کر کے نیشنلسٹ پارٹیوں کو جو کہ ملک کو تقسیم کرنے کے در پہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی پالیٹکس کو جو ہے نا آپ براتر رکھتے ہیں، آپ پاکستان کی نہیں سوچتے. آپ کو اندازہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے دنیا میں پاکستان کے لیے عزت کمائی، اس کو آپ کرتے ہیں، اس کی پوری فیملی کو آپ نے جیل میں بند کیا، اس کی بہنوں کو آپ نے جیل میں بند کیا، اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طرح اس کو جیل میں بند کر کنفائنڈ کر کے اس کو ایک 12 ضرب 14 جو ہے نا اس سیل میں رکھا. وہ بنیادی جو جیل کے جو مینول ہے، جو جیل کی رولز ہے، اس سے بھی آپ نے اس کو محروم رکھا. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا بھائی جان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہے، جو اصل حکمران ہے، اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا اس ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں. وفاداری کا تقاضا آیا ہے کہ عوام کو کھلا چھوڑو. جب ملک میں گٹھن ہوتا ہے، جب ملک میں گھٹن ہوتا ہے، آپس میں جو ہے نا کہ چتانی ہوتی ہے، جب آزادی رائے پہ جو ہے پابندی ہوتی ہے، جب آپ جو ہے نا ہر چیز میں مینیپولیٹ کرتے ہیں، تو وہ سوسائٹی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کی حکمرانی پہ توجہ دے، جو جس کا پوزیشن ہے، جو قانون میں اس کا رول ہے، اس کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے. جی اسد صاحب، میں خطر کلامی میں نے یوں کی کہ چھوٹا سا ناظرین وقفے کے بعد جب آئیں گے، بہت سارے اہم سوال انہوں نے بھی تذکرہ کیا تھا منرف اراکین کا. ہم دیکھتے ہیں کہ BNP نے ان کے خلاف اپنے اراکین سے جو ہے استعفیٰ طلب کر لیا، اور ایک صاحب نے دے بھی دی، ایک سینیٹر نے. PTI کا کیا ارادہ ہے؟ ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.